بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مجرورات کی بحث چل رہی ہے۔ مجرورات میں صاحب کتاب نے سب سے پہلی بات المجرور بالحرف کا ذکر کیا، یعنی حرف کے ذریعے جو مجرور ہوتا ہے اس کا بیان کیا۔ پھر اس کے بعد المجرور بالاضافہ کا ذکر کیا۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں المجرور بالاضافہ، یعنی اضافت کے ذریعے جو مجرور ہوگا۔ البتہ اس کی دو قسمیں صاحب کتاب بتائیں گے۔ پہلی قسم ہے اضافت معنویہ۔ بولیے کیا ہے؟ اضافت معنویہ۔ اور دوسری شکل ہے اضافت، بولتے جائیے، اضافت لفظیہ۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اضافت کے ذریعے جو مجرور ہوگا اس کی دو قسموں میں ایک معنوی ہے ایک لفظی۔ اس کو معنویہ کیوں کہا گیا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اسے لفظیہ کیوں کہا گیا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ لما فرغت من ذکر المجرور بالحرف، جب میں فارغ ہو گیا حرف کے ذریعے مجرور کے ذکر سے، شرعت فی ذکر المجرور بالاضافہ، تو میں نے شروع کیا مجرور بالاضافہ کے ذکر کو۔ وقسمتہ الی قسمین، اور میں نے اس کی دو قسمیں بیان کی۔ اب ایک اضافت معنویہ ہے اور ایک اضافت لفظیہ ہے۔ احدها، ان میں سے ایک، الا یکون المضاف صفۃ، ای الا یکون المضاف صفۃ والمضاف الیہ معمولا لها۔ پہلی اضافت معنویہ میں کہ مضاف صیغہ صفت نہ ہو۔ یہاں مضاف صیغہ صفت ہوگا، یہاں مضاف صیغہ صفت نہیں ہوگا، مضاف صیغہ صفت نہ ہو۔ اضافت معنویہ کس کو کہتے ہیں؟ مضاف صیغہ صفت نہ ہو اور مضاف الیہ اس کا معمول نہ ہو۔ چونکہ صیغہ صفت اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اس کا جو فاعل بنے گا، اس کو جو مفعول بنے گا، اس کا معمول کہلائے گا۔ مضاف الیہ اس کا معمول نہ ہو۔ اب یہ جو اضافت معنویہ کی تعریف کی گئی، اس کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں بنیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُ صُوَرٍ، یہ جو بات بتائی گئی، مضاف الیہ صیغہ صفت نہ ہو، مضاف الیہ اس کا معمول نہ ہو، اگر صیغہ صفت ہے تو اس کا معمول نہ ہو، اگر یا تو دونوں کی نفی ہوگی۔ یہ کس طرح کی شکلیں ہوں؟ احداها، ان میں سے پہلی شکل ان ينتفي الامران معا، دونوں کی نفی ایک ساتھ، دونوں کی نفی سے مراد مضاف صیغہ صفت نہ ہو، مضاف الیہ اس کا معمول نہ ہو، یہ دونوں کی نفی ہے۔ والثانیۃ، دوسری شکل، اچھا غلام زید، ایک مثال دیجیے، اس کو پڑھیے گا، غلام زید۔ اب یہاں دیکھیے مضاف صیغہ صفت نہیں ہے، نہ اس میں فاعل ہے، نہ اس میں مفعول ہے، نہ صفت مشبہ ہے، نہ وصف صریح ہے۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اب غلام مضاف ہے لیکن صیغہ صفت نہیں ہے۔ زید اس کا معمول بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ صیغہ صفت ہی نہیں ہے تو اس کے معمول کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ جو اضافت ہے غلام زید کے درمیان، یہ اضافت معنویہ ہے۔ ایسی
اضافت جس میں مضاف صیغہ صفت نہ ہو اور مضاف الیہ صیغہ صفت کا معمول نہ ہو، ایسی اضافت کو اضافت معنویہ کہا جاتا ہے۔ اضافت معنویہ کے دو فائدے ہیں، انشاءاللہ ہم وہ بھی لکھیں۔ پہلا فائدہ تعریف کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ غلام مضاف تھا، یہ جو نکرہ تھا، نکرے میں معرفہ پیدا ہوا ہے، یہ ہے ایک تعریف کا فائدہ دیتا ہے اور دوسرا تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے ایک اور مثال ہم نے پڑھی تھی، غلام امرأۃ، غلام امرأۃ۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں تخصیص کا فائدہ دے رہا ہے، یہاں تعریف کا فائدہ دے رہا ہے۔ یہ تعریف ہے، یہ تخصیص ہے۔ تخصیص کس طرح ہوا؟ غلام تو مردوں کی بھی ہوتے ہیں، عورتوں کی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے غلام امرأۃ کہہ کر غلام میں تخصیص پیدا کر دی، یہ غلام مردوں کا نہیں ہے۔ تو اضافت معنویہ کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تعریف کا فائدہ دیتا ہے کہ جو نکرہ تھا اس کو معرفہ کر دیا، اس کو تعریف کہتے ہیں، اور جو عام تھا اس کو خاص کر دیا، یہ ہے اضافت معنویہ۔ دوسری شکل ان یکون المضاف صفۃ، دوسری شکل مضاف صیغہ صفت ہو، مضاف صیغہ صفت ہو، والمضاف الیہ ولا یکون المضاف الیہ معمولا، مگر مضاف الیہ معمول نہ ہو، مضاف الیہ معمول نہ ہو، صیغہ صفت کا معمول نہ ہو، معمول نہ ہو۔ اب دیکھیں اس کو مثال کے ذریعے سمجھیں۔ لِتِلْكَ الصِّفَةِ، اس صفت کے لیے، جیسے کاتب القاضی، کاتب القاضی ترجمہ ہے اس کا قاضی کا، محرر، قاضی کا لکھنے والا۔ کاتب اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل صیغہ صفت بنتا ہے اور مضاف صیغہ صفت ہو کر آ رہا ہے، مگر کیا اس کا معمول بن رہا ہے؟ نہیں بن رہا ہے۔ کیوں نہیں بن رہا؟ قاضی لکھنے والا نہیں، سمجھ میں قاضی کا لکھنے والا ہے، تو کاتب صیغہ صفت تو ہے مگر اس کا معمول نہیں بن رہا۔ معمول کا ہونا، اس کا فاعل بھی نہیں بن رہا، اس کا مفعول بھی نہیں بن رہا۔ وَكَاسِبُ عِيَالِهِ، یہ کاسب عِيَالِهِ، اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر کا کمانے والا، اپنے گھر کا کمانے والا۔ تیسری شکل ان یکون المضاف الیہ معمولا للمضاف وليس المضاف صفة، وليس المضاف صفة، لیکن مضاف صفت نہ۔ دیکھیے یہ تیسری شکل کہ مضاف ان یکون المضاف الیہ معمولا للمضاف، مضاف الیہ مضاف کا معمول ہو، مضاف الیہ مضاف کا معمول ہو، ولیس المضاف صفۃ، لیکن مضاف صیغہ صفت نہ ہو، لیکن مضاف صیغہ صفت نہ ہو۔ اب اس کی مثال دیکھیے، ضرب اللص، اب یہاں سمجھنے کی بات ہے، ضرب اللص، ضرب سے مصدر ہے، ضرب کیا ہے؟ مصدر ہے، وہ بھی صیغہ صفت بنتا ہے۔ تو
یہ صیغہ صفت ہے، اور لیکن مضاف الیہ، مضاف کا لیکن اچھا ضرب، اس پر غور کرنا ہے تھوڑا کہ ضرب کیا، کہ ضرب اللسی، ضرب اللسی. اب اس کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہ لس جو ہے یہ معمول نہیں بنا، معمول بنانا پڑے گا اس کا، کہ چور کا مارنا، چور کا مارنا یا چور کو مارنا، یا تو مفعول بنائیں گے تو چور کو مارنا بنا دیں. دیکھیے ضرب اللسی، یہ چور کو مارنا، یہ معمول تو بن رہا ہے لیکن اس کو صیغہ صفت مت بنائے، صیغہ صفت نہیں. جیسے وَهَذِهِ الْأَنْوَاءُ كُلُّهَا تُسَمَّى الْإِضَافَةُ فِيهَا إِضَافَةً مَعْنَوِيَّةً. یہ جو تمام تین قسمیں بتائی گئی، ان تمام قسموں کا نام اضافت معنویہ رکھا جاتا ہے. کیوں بھائی اضافت معنویہ؟ بھائی معنوی فائدہ دے. معنوی فائدہ کیا ہے؟ ایک تعریف کا فائدہ، ایک تخصیص کا فائدہ. وَذَلِكَ لِأَنَّهَا تُفِيدُ أَمْرًا مَعْنَوِيًّا، یہ امر معنوی کا فائدہ دیتا ہے. کس کا دیتا ہے؟ ہاں، وَهُوَ التَّعْرِيفُ، وہ تعریف ہے. إِن كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَعْرِفَةً، اگر مضاف الیہ معرفہ ہو. دیکھتے مضاف الیہ معرفہ ہے تو معرفہ تعریف کا فائدہ دینا، جیسے غلام زید. والتخصیص ان کان المضاف الیہ نکرہ، اگر مضاف الیہ نکرہ، امرأۃ نکرہ ہے، اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اضافت معنویہ کے دو فائدے ہو گئے، الگ سے یہاں لکھ کر دکھانے کی ضرورت نہیں. البتہ یہاں ایک اور چیز صاحب کتاب بتا رہے ہیں. یہ جو اضافت معنویہ ہے اس میں کبھی لام کا معنی آئے گا، کبھی من کا معنی آئے گا، کبھی فی کا معنی آئے گا. ایک چیز یہاں زائد بتائے گا. ثم ان هذه الاضافة على ثلاثة اقسام، پھر یہ اضافت یعنی اضافت معنویہ تین قسموں پر ہوگی. احدها، ان میں سے ایک، ان تکون على معنی فی، کبھی وہ فی کے معنی میں ہوگی. کب؟ وذلك اذا كان المضاف الیہ ظرفا للمضاف، جبکہ مضاف الیہ ظرف ہو مضاف کے لیے. جیسے مکر اللیل، اللیل ظرف بن رہا ہے مکر کے لیے، اور لیل ظرف زمان ہے. مکر فی اللیل، اگر مضاف کے لیے مضاف الیہ ظرف بن رہا ہے تو پھر فی کا معنی آئے گا. دوسری شکل ان تکون علی معنی من، کبھی کبھی وہ من کے معنی میں بھی آتا ہے. کب ہوتا ہے؟ وذلك اذا كان المضاف الیہ کلا للمضاف، جبکہ مضاف الیہ کل ہو مضاف کا، مضاف الیہ کیا ہو؟ مضاف کا کل ہو. ویصح الاخبار عنہ، ویصح الاخبار به عنہ، اس کے ذریعے خبر دینا بھی صحیح ہو. جیسے خاتم حدید، خاتم کیا ہے؟ یہ کل ہے حدید کا، کل ہے حدید کا، یعنی انگوٹی پوری کی پوری لوہے کی ہے. مضاف الیہ ہے یہ. وباب ساجن، ایک دروازہ ہے، ساکھو کا دروازہ یا ساج کی لکڑی کا دروازہ. بخلاف نحو ید زید، یدی زیدن کے برخلاف. فإنه لا يصح أن يخبر عن اليد بأنها زید، کہ یدن کے ذریعے خبر نہیں دی جا سکتی کہ وہ زید ہے، کیونکہ ید جز ہے زید کا، کل نہیں. الثالث ان تكون على معنى اللام، اضافت معنویہ میں کبھی لام کا معنی آتا ہے. وہ کب؟ جب وہ ظرف بھی نہ ہو، جب وہ مضاف الیہ مضاف کے لیے کل نہ ہو، تو پھر باقی تمام صورتوں میں لام کا معنی آتا ہے. جیسے غلام زیدن، اصل میں غلام لزیدن، غلام امرأت، غلام لامرأت. اس طرح کی بے شمار اب مثالیں ہیں. وذلك فيما بقي
بقیہ تمام مثالوں میں لام کا معنی آئے گا وَيَدُ زَيْدٍ اے یدن لِزَيْدٍ۔ القسم الثانی، یہ دوسری قسم، ہم نے پہلی قسم پڑھ لی، یہ پہلی قسم اضافت معنویہ ہے۔ اب دوسری قسم اضافت لفظیہ پڑھ، ان یکون المضاف صفتا۔ اب دیکھیے مضاف صیغہ صفت نہیں تھا، یہاں مضاف صیغہ صفت ہو، مضاف صیغہ صفت ہو۔ اس میں صاحب کتاب تین ہی چیزیں بتائیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ۔ اس لیے یہ اس میں فاعل نہیں ہے، اس میں مفعول بھی نہیں ہے، صفت مشبہ بھی نہیں ہے۔ تین چیزیں صیغہ صفت کی بتائیں گے۔ ان یکون المضاف الیہ صفتا، یہ مضاف صیغہ صفت ہو، والمضاف الیہ معمولا لتلک الصفت، مضاف الیہ معمول ہو اس کا، اب اس کو سمجھنا۔ وَلِهَذَا أَيْضًا ثَلَاثُ صُوَرٍ، اس کی بھی تین صورتیں ہیں۔ اضافت اسم الفاعل، اب تین ہی شکلیں ہیں، اسم فاعل کی اضافت، اسم فاعل کی اضافت، اور دوسری مثال دیں گے اسم مفعول کی اضافت، تیسری مثال دیں گے صفت مشبہ کی اضافت۔ هذا ضارب زید، اب یہاں دیکھیں، هذا ضارب زید، یہ زید کو مارنے والا ہے، یہ زید کو مارنے والا ہے۔ هذا مبتدا ہوگا، ضارب اسم فاعل ہوگا، صیغہ صفت ہوگا، اس میں ایک ہوا ضمیر ہوگی جو لوٹ کر کے حاضہ کی طرف جائے گی، وہ اس میں فاعل کی فاعل بنے گی۔ زیدن، زیدن اصل میں زیدن تھا، مفعول تھا، اس میں فاعل کی اضافت اس کے معمول کی طرف کر دی گئی۔ یہ اضافت لفظیہ، اضافت لفظیہ میں نہ تعریف کا فائدہ ملتا ہے نہ تخصیص کا فائدہ ملتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ فائدہ کیا ملتا ہے؟ نہ تخصیص نہ تعریف۔ تو یہاں صاحب کتاب بتائیں گے کہ صرف اضافت کا اس میں فائدہ ہے، لفظی فائدہ ہے، وہ تخفیف کا فائدہ ہے۔ یہاں میں لکھ رہا ہوں، یہاں لکھ رہا ہوں تخفیف کا۔ تخفیف کا معنی کیا ہے؟ عرب حضرات کہتے ہیں بھئی ضاربو زیدن بولنا مشکل ہے، حالانکہ زیدن ہی بولنا چاہیے۔ عرب کہتے ہیں بھئی ہم کو ذرا تخفیف کر دو، اس کی اضافت کر دو، ضاربو زیدن بولنا ہم کو لیے ٹھیک ہے۔ یہ اضافت لفظیہ میں صرف تخفیف کا فائدہ دیتا ہے، اضافت معنویہ میں تعریف کا، تخصیص کا۔ یہ ہے تخفیف، یہ ہے تخصیص۔ تخصیص میں خصوصیت، تخفیف میں بس ہلکا پن پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اضافت لفظیہ میں صرف تخفیف ہوتی ہے، اس سے کوئی یہ معرفہ نہیں بنتا۔ یہ دیکھو ضارب زید مضاف ہو گیا، اس کی شکلیں بھی ابھی بتائیں۔ دوسری شکل، اچھا هذا ضارب زید الآن او غدا، الآن لکھتا ہوں میں، الآن ظرف بنے گا اور ظرف متعلق ہوگا پھر اس میں فاعل سے، یہ خبر بنے گا۔ هذا مبتدا ہوگا، ضارب سے صفت وہ ضمیر اس کا فاعل ہوگا، زیدن معمول ہوگا، اور ضارب کی اضافت زید کی طرف ہوگی۔ الآن ظرف ہوگا، ظرف ہو کر متعلق ضارب سے ہوگا، ضارب مضاف الیہ اور اپنے ظرف کے ساتھ مل کر کے حاضہ کی خبر ہے۔ چلیے، وَإِضَافَةُ اسْمِ الْمَفْعُولِ، دوسری شکل اس میں مفعول کی اضافت، اس میں مفعول کی اضافت دیکھیں۔
هذا معمور الدار الآن أو غدا. هذا معمور بالوزن مفعول، اسم مفعول ہے. معمور الدار، معمور الدار الآن أو غدا. اب یہاں دیکھ، هذا مبتدا ہوگا، معمول اس میں مفعول ہوگا. سمجھنا، یہ آباد کیا ہوا ہے، گھر کا آباد کیا ہوا ہے، یہ گھر کا آباد کیا ہوا. معمور، معمور ایک ہے آباد کرنے والا، ایک آباد کیا ہوا ہے، یہ اس میں مفعول ہے. الدار اس کا معمول ہے. تو یہ معمول کی طرف اضافت ہوئی ہے، اس میں مفعول کی اضافت کس کی طرف ہوئی ہے؟ اس کے معمول کی طرف ہوئی ہے. گھر میں، گھر کا آباد کیا ہوا. اب ہذا مبتدا ہو گیا، معمور الدار، معمول اس میں مفعول، اس کی اضافت اس کے معمول کی طرف ہوگی. اور الآن اور غدن یہ ظرف بن کر معمول سے متعلق ہوں گے، اور ہذا کی یہ خبر ہوگی. تیسری شکل وَإِضَافَةُ الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ بِاسْمِ الْفَاعِلِ، اس میں فاعل صفت مشبہ کی اضافت اس میں فاعل سے. اب دیکھیں یہاں تیسری شکل صفت مشبہ کی اضافت. اب یہاں سمجھیں صفت مشبہ کی اضافت سمجھ. هذا رجل حسن الوجه، یہ مثال سے آپ کو سمجھ میں. هذا رجل حسن الوجه، اب حسن الوجه پڑھ رہے ہیں. اب یہاں غور کریں، هذا تو مبتدا ہے، رجل موصوف ہے، حسن صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ کا فاعل ہوگا تو یہ حسن الوجہ، چہرے کا خوبصورت. حسن صفت مشبہ ہو گئے، الوجہ اس کا فاعل بنے گی، لیکن یہ اس کا معمول ہے. اپنے صفت مشبہ کی اضافت اس میں فاعل کی طرف، یعنی اس کے فاعل کی طرف ہو رہی ہے، اور یہ دونوں مل کر کے صفت بن رہے ہیں، صفت بن رہی ہے. اور رجل الموصوف، هذا مبتدا، رجل الموصوف، حسن الوجه اپنے تمام ترکیب کے ساتھ صفت، موصوف صفت مل کر کے هذا کی خبر دے. لیکن یہ سیدھے نہیں بنے گی. حسن اسم صفت مشبہ ہے، اس کی اضافت اس کے معمول کی طرف ہو رہی ہے. حسن الوجہ اصل میں تھا حسن وجہہ، اس کا چہرہ روشن ہے. نہیں پڑھے گے مثال حسن الوجہ سے صفت، یہ حسن الوجہ یہاں صرف تخفیف کو فائدہ دے گا، اور کیا فائدہ نہیں. تسمى اضافت اللفظیت، اس کو اضافت لفظیہ نام رکھا جاتا ہے. لأنها لا تفید امرا لفظیا، اس لیے کہ وہ فائدہ دیتا ہے امر لفظی کا، لفظی فائدہ دیتا ہے. وہو التخفیف، وہ ہے تخفیف کا فائدہ. اللہ تعالیٰ کہ آپ نہیں دیکھتے ان قولک ضارب زید، کہ ضارب زید اخف من قولک ضارب زیدن. عرب کہتے ہیں کہ ضارب زیدن سے اخف ہے ضارب زیدن. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ضارب زیدن آپ کا قول اخف، یہ اخف یہ ہلکا ہے، من قولی کا آپ کے قول ضارب زیدن سے. وہ کذل باقی مثالیں بھی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے کہ لا تفید ولا تفید تعریفا ولا تخصیصا. یہ بہت اہم بات بتا رہے ہیں، یہاں توجہ سے سنیے گا. اضافت لفظیہ سے نہ تعریف کا فائدہ دے گا، نہ تخصیص کا فائدہ دے گا. قرآن مجید کی آیتیں پیش کریں گے اس بارے میں. وَلِهَذَا صَحَّ وَصْفُ حَدْيًا بِبَالِغِ مَا اضافته إِلَى الْمَعْرِفَةِ.
اسی وجہ سے صحیح ہے وصف بننا ہدین کا ببالغی بالغ سے ما اضافتی ہی باوجود اس کے اس کی اضافت ہو رہی ہے الی المعرفتی معرفہ کی طرف فی قولہ ہدین بالغ الکعبۃ. اب یہاں دیکھیے یہ مثال ہدین قرآن کی آیت ہے نا ہدین بالغ الکعبۃ ہدین بالغ الکعبۃ ہدین موصوف ہوگا بالغ الکعبتی کعبہ تک پہنچانے والی ہدایت رہنمائی تو بالغ الکعبتی ہدین بالغ الکعبتی. اب سوال یہاں یہ اٹھ رہا ہے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ یہاں اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے معرفہ کی طرف ہو رہی ہے بالغ الکعبتی کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے معرفہ کی طرف. تو یہ معرفہ ہو گیا اور یہ موصوف نکرہ ہے ہدین. تو موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ آنا چاہیے. تو صاحب کتاب بتا رہے ہیں بھائی یہاں جو بالغ ہے وہ اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل کی اضافت اس کے معمول کی طرف ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ یہاں تخفیف تو ہوگی یہاں تعریف نہیں ہوگی. یہ معرفہ نہیں ہے یہ نکرہ ہی ہے چونکہ یہاں اضافت جو ہو رہی ہے یہ اضافت لفظیہ ہے. کون سی اضافت ہے اضافت لفظیہ. اور اضافت لفظیہ کی وجہ سے کوئی چیز معرفہ نہیں بنتی. ہدین بالغ الکعبتی ہدین موصوف بالغ الکعبتی اس کی صفت بالغ الکعبتی باوجود اس کے کہ بالغ کی اضافت الکعبہ معرفہ کی طرف ہو رہی ہے اس کے باوجود یہ بالغ الکعبتی معرفہ نہیں ہے یہ نکرہ ہے اور ہدین کی یہ صفت بن سکتی ہے. وصح اسی طرح صحیح ہے مجیء لے کر آنا ثانیہ کے لیے حالا اس کے لیے حال مع اضافت ہی الی المعرفتی باوجود اس کے کہ اس کی اضافت معرفہ کی طرف ہوگی. جیسے یہ مثال دیکھیں ثانیہ اطفی ثانیہ کہتے ہیں موڑنے والے کو اطف کہتے ہیں مونڈے کو وہ اپنے مونڈے کو موڑنے والا. یہ تکبر کی علامت. استاذ بلائے آدمی نہ آئے استاذ متوجہ ہو آدمی رخ پھیرے یہ کس کی علامت ہے تکبر کی. پیغمبر بلا رہے ہیں اور رخ پھیر کے جا رہا ہے. ثانیہ عطفہ وہ اپنی گردن موڑنے والا ہے. اب ثانیہ ذوالحال عطفہ حال بے حال کیسا بنے گا یہ حال کی ابھی بیان میں ہم نے پڑھا ہے حال نکرہ ہوتا ہے. اب یہ عطف کی اضافت ضمیر کی طرف ہو رہی ہے. عطف کی اضافت کیا ہو رہی ہے ضمیر کی طرف ہو رہی ہے. تو یہاں یہی تعویل ہے کہ اس کی طرف اضافت جو ہے وہ بھائی اضافت لفظیہ ہے اضافت معنویہ نہیں. اضافت معنویہ میں تعریف کا فائدہ دیتا ہے تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. اضافت لفظیہ میں صرف لفظاً فائدہ دیتا ہے وہ تخفیف کا فائدہ ہے. وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.